السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8، آیت نمبر 111۔ ولو اننا، اور اگر ہم نزلنا اتارتے الیہم الملائکۃ ان کی طرف فرشتے، وکلمہم اور بات کرتے یا کلام کرتے، الموتیٰ ان سے مردے، وحشرنا اور ہم جمع کر دیتے، علیہم ان پر، کل شیء ہر چیز کو، قبلاً ان کے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، یجہلون جاہل ہیں۔ پارہ نمبر 8 کا آغاز ہو رہا ہے اور پچھلی آیات سے ریلیٹڈ ہی ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے فرشتے اتر آتے آسمان سے، یعنی کہ یہ اپنی سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے، اور مردے قبروں سے اٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے، اور ہر چیز ان کے سامنے حاضر کر دی جاتی جو وہ مانگتے، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو لے آتے، ورنہ ان کی سرشت میں ایمان داخل نہیں ہے، ان کی فطرت میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکثر ان میں سے جاہل ہیں، یعنی کہ اتنی آیات، اتنے قیمتی دلائل، اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اور اتنا سب کچھ مان لینے کے باوجود، اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے باوجود، اگر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو اٹ مینس کہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہے ان کے ایمان لانے میں، لہٰذا آپ ان کی طرف سے منہ پھیر لیجئے اور آپ اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیے جو واقعی میں اس کے حقدار ہیں۔ آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنا دیے، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، شیاطین الانس شیطان انسانوں میں سے، والجنی اور جنوں میں سے، یوں ہی جو سکھاتے ہیں، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کو، زخرف القول، زخرف القول ہوتا ہے ایسی باتیں جو خوشنما ہوں، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ زخرف القول کے بارے میں بہت سارے علماء کا مختلف اقوال ہیں، اور یہ ملمہ زدہ، جیسے کہ چاندی کی انگوٹھی ہو اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ سونے کی ہے، یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ بات اصل میں وہ نہ ہونا، لیکن اس کو اس انداز سے پیش کرنا کہ بات کو وہ رنگ چڑھا دینا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا آپ کا رب، مَا فَعَلُوهُ تو وہ یہ نہ کرتے، فَذَرْهُمْ بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں اس کو بھی۔ اس آیت میں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، یہ آیت اتار رہے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے تھے، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، یعنی کہ بعض انسان اتنے زیادہ سرکش اور نافرمان تھے کہ وہ شیطانوں سے بڑھ کر، اور بعض جن یہ ایک دوسرے کو وحی خفی کے ذریعے باتیں سکھاتے تھے، اور جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے سبت کے قوانین میں، یعنی کہ سبت کے دن شیطان نے انسان کی شکل میں آ کے بتایا تھا کہ اس انداز سے آپ نے حوض کے آگے بند باندھ دینا ہے، اور جس دن ہفتے کا دن ہوگا آپ نے اس دن تو شکار نہیں کرنا، تو آپ نے اتوار والے دن جا کے وہ پکڑ لینا ہے، کیونکہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں۔ اب وہ انسانی شکل میں آ کے ان کو سکھا رہا تھا۔ تو آج بھی بہت سارے خیالات جو انسان کے دل میں گزرتے ہیں، جس میں ناقص علم ہوتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والا علم ہوتا ہے، یا اس طرح کے خیالات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، تو وہ انہی شیاطین انسانوں اور جنات کی طرف سے ہوتے ہیں جو یہ ہمارے دلوں کے اندر بات ڈالتے ہیں۔ اور ایسی ایسی باتیں یہ لوگ کرتے تھے کہ خوشنما لگتی تھی، خوبصورت لگتی تھی، اور ان کے اوپر عمل کرنے کا دل کرتا تھا۔ اصل میں بات وہ نہیں ہوتی تھی جس انداز سے وہ پیش کرتے تھے،
جیسے اس کی مثال ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ کھانا کھانے میں اچھا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا، لیکن پیش اتنے خوبصورت انداز سے کیا جاتا ہے کہ کھانے کا دل کرتا ہے، اتنے اچھے برتن میں ڈالا جاتا ہے، اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن چند لقمے لینے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مزے کا نہیں ہے۔ تو وہ ان کی زخرف القول اس انداز سے تھی کہ باتوں میں دم نہیں تھا، لیکن بیان کرنے کا طریقہ بہت اچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کا رب چاہے تو وہ ایمان لا سکتا ہے، لیکن یہ پھر زبردستی کا ایمان ہو گیا۔ ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا، کہ جب بندہ اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میرا رب اللہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے اور دونوں جہانوں کی کامیابی اور بھلائی کے لیے بھیجا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زور زبردستی کرے گا تو یہ ایمان نہ ہوا۔ ایمان اپنے دل سے اٹھنے والی وہ بات ہے جس کے اوپر ہم فوکس کریں گے کہ ہم مومن ہو جائیں، ورنہ یہ زبردستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ اپنی حرکتوں میں مگن رہیں، جو بھی وہ اللہ پر اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، فرشتوں پر، اللہ کے باقی نبیوں پر جتنے بہتان ترازیاں کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ انہیں ان کی حرکتوں پر چھوڑ دیجئے، آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت نمبر 113، وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، وَلِیَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ پسند کریں، وَلِیَقْتَرِفُوا اور کرتے رہیں وہ گناہ، ما ہم مقترفون جو وہ اب کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ چھوڑ دیجئے ان کو، ان کے حالات پہ چھوڑ دیجئے، اور یہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو ملمہ زدہ ہوں اور لوگ ان کے دام میں پھنس جائیں، اور جو راستہ انہوں نے اپنے لیے چن لیا ہے اور وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ اپنے پسندیدہ راستے پر ہیں، تو لہٰذا آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور ان کے دل ادھر ہی لگے رہیں کہ جہاں پہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اس گناہ کو پسند کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ بس جب بندہ اس بندے سے مایوس ہو جائے کہ یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ آیت نمبر 114، افغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی حاکم، کوئی منصف، وہو الذی حالانکہ وہی ذات ہے، انزلہ جس نے اتاری، الیکم الکتابہ تمہارے اوپر کتاب، مفصل یعنی کہ تفصیل کے ساتھ اس میں سارے احکامات موجود ہیں، والذین اور وہ لوگ، آتیناہم الکتابہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل کہ یہ اتارا گیا ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، فلا تکونن پس آپ نہ ہو جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کفار روز مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتوں کو سامنے لے آؤ، یا مردے ہم سے باتیں کریں، یا یہ والا کام ہو جائے، وہ والا کام ہو جائے، ہم اس شرط پر آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ایسی نشانیاں دکھائیں کہ جس سے ہم فیصلہ کریں کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ سے بڑھ کے کون فیصلہ کرنے والا ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر اللہ کا فیصلہ صحیح تسلیم کرتے ہو تو اس نے قرآن تو ایک محکم کتاب نازل فرمائی ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں دوسری آیت کے مقابلے میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، اور یہ ساری آیات ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو قرآن پاک نے جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما دیا تو قرآن نے حضور کی تصدیق کر دی اور اس کی صداقت کا فیصلہ کر دیا۔ اور اگر آپ پھر بھی اس پر راضی نہیں ہیں، اگر آپ قرآن کو چلے نہیں مان رہے، تو آپ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، ان کی کتاب بائبل اور زبور کو کھول کے دیکھ لیں،
اور وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اس کو کھول کے دیکھ لیں اگر وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہیں تو جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ کے کلام کے قرآن ہونے کی شہادتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اور اس کتاب کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آیت نمبر 115، وتمت اور پوری ہو گئی کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات، صدقاً سچائی کے ساتھ، وعدلاً اور عدل سے، لا مبدلہ نہیں تبدیل کرنے والا، لکلماتہ اس کی باتوں کو، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ کلمۃ ربی سے مراد یہ قرآن ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الکریم۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو کہ تام ہے، تمت مکمل ہے، اور یہاں پہ قرآن پاک کی صفات بیان ہوئی ہیں جس کو ہم اپنی ڈائری میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اور تاکہ ہمارے پاس یادگار رہے کہ قرآن پاک کی کون سی صفات اللہ پاک نے کون سی آیت میں کون سے پارے میں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن پاک کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے تام، تمت، مکمل، یعنی کہ ایسی کتاب کہ جو اپنے لانے والے کی نبوت کی مکمل دلیل ہے، اور اس میں زندگی کا وہ ضابطہ پیش ہے جس کا کوئی بھی پہلو تشنا نہیں، سب کچھ ایسے اللہ پاک نے کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ کوئی تشنگی نہیں رہے۔ دوسری جو صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی اس آیت میں کہ یہ قرآن سراپا صدق ہے، حق ہے، صداقت ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سچ ہے۔ قرآن پاک میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے، اور یہ مکمل اس کے اتھینٹک ہونے کی دلیل ہے کہ قرآن صداقت والا ہے، سچا ہے۔ اور تیسری صفت جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی کہ جو شرعی احکام ہیں، جو اس میں اوامر اور نواہی ہیں، یعنی کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا اور جس کام سے روکا ہے، وہ سارے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آیت کسی آیت کا تضاد کرتی ہے یا کوئی آیت کسی آیت کے اوپر نیا حکم لے آتی ہے، بلکہ منسوخ آیات کی جو 5 تعداد ہے وہ بھی اس انداز سے منسوخ ہے کہ اس کو اللہ پاک نے کیٹاگوریکلی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اس امر سے نجات حاصل کرنا آسان ہو۔ جیسے کوئی بھی معاملہ اگر ہمیں ایک دم منع کر دیا جائے تو ہم اس کو چھوڑنے کے اوپر راضی نہیں ہوتے، تو جب جیسے شراب کا حکم تھا تو ایک ایک کر کے چھوڑی گئی اور پھر مکمل طور پہ بین ہو گئی۔ اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں تھوڑا بہت نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ محبت تھوڑی تھوڑی نفرت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مکمل طور پہ نفرت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی چھوڑ دی۔ تو قرآن پاک کی آیات عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں اور باعث سعادت ہیں۔ اور جو آخری اس کی صفت ہے، چوتھی صفت یہاں پہ اللہ پاک نے بیان فرمائی، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے کلام کو بدل نہیں سکتا۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ آج 14 صدیوں سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، اور اس میں نئے سے نئی مفہوم ضرور حاصل ہو رہے ہیں، نئی سے نئی تحقیقات ضرور ہو رہی ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ وہی صدیوں پرانا قرآن ہے، لیکن آج کے تقاضوں، جدید تقاضوں کے مطابق سب سے جدید کتاب ہے، اور ہمارے پاس اس کے احکامات کبھی نہ پرانے ہونے والے ہیں، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 116، وَإِن تُطِعْ، اور اگر تم اطاعت کرو، اکثر لوگوں کی، من فی الارض، جو زمین میں ہیں، یضلوک، تو وہ تمہیں بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ان یتبعون، نہیں پیروی کرتے، الا الظن، سوائے گمان کی، وان ہم، اور نہیں ہیں وہ، الا یخرصون، سوائے اندازے لگاتے ہیں، تخمینے لگاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص خود باطل نظریات پر ہے اور اس کو نور یقین ہی نہیں ہے، اس کے اندر یقین کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور وہ اس کی زندگی کا سارا جو دار و مدار ہے نا وہ
گمان پر ہے، شک پہ ہے، قیاس رائیوں پہ ہے، حقیقت پہ نہیں۔ اس کے پاس نہ کوئی ٹھوس اور علمی دلائل ہیں اور نہ ہی اس کے پاس ایسی کوئی بات ہے۔ اگر ہم ایسے شخص کی پیروی کریں گے تو وہ ہمیں زمین میں اللہ کی راہ میں بہکا دیں گے۔ اور یہ آیت آج تک تا قیامت اس کے اوپر عمل ہوگا کہ ہمیں ایسے شخص کی بات نہیں سننی جو محض مفروضے بیان کرتا ہے، جو بغیر کسی دلیل کے بات کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو بہکانے پہ بیٹھا ہے، اور وہ اس کے پاس قرآن کے یقینی دلائل اور براہین موجود ہیں لیکن وہ اس کے اوپر فوکس نہیں کرتا۔ اس کے پاس اپنی لاجکس ہیں اور وہ اپنی لاجک پہ چلتا ہے۔ تو ایسے شخص کے پاس نہیں بیٹھنا، ایسے شخص کی اطاعت نہیں کرنی، ایسے شخص کی بات نہیں کرنی جو محض قیاس رائیوں پر اور تخمینوں پر زندگی گزارتا ہے۔ ہمیں اس شخص کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا اور سلف صالحین کے اقوال اور ان کی باتیں موجود ہوں اور دلائل موجود ہوں، اور جس کے پاس بیٹھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہو اور ہماری آخرت بہتری آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔